بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہم ذکر کریں گے اہل بیت کا مفہوم۔ اہل بیت وہ نفوس قدسیہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور یہ قول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور اس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نص ہے، جیسا کہ امام بدر الدین عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی یہی قول ہے، اور اس کو امام نووی نے المجموع میں ذکر کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی موقف ہے، جیسا کہ فتاوی ابن تیمیہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور بعض مالکیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب کھجوریں جو ہے وہ پک جاتی اور ان کو اتارنے کا وقت ہوتا تو لوگ ان کھجوروں کو اتار کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں پیش کرتے۔ جو کھجور اتارتا سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، یہاں تک کہ ڈھیر لگ جاتا، اور دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان کھجوروں سے کھیلنے لگتے۔ ایک بار ان دونوں میں سے کسی ایک نے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا، فقال اما علمت ان آل محمد لا یأکلون الصدقہ، تو آقا علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ سے کھجور کو نکال دو۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے منہ سے کھجور نکلوا دی، اور پھر فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ آل محمد پر صدقہ نہیں جائز، آل محمد صدقہ نہیں کھاتے۔ تو اس روایت میں دیکھیں کہ جہاں آقا علیہ السلام نے آل محمد پر صدقہ حرام قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے، لیکن اسی سے ہمیں یہ درس بھی ملا کہ بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے اگر وہ خلاف شرع کام کر رہے ہیں تو انہیں روکنا چاہیے، انہیں منع کرنا چاہیے، اور انہیں اسلام کی تعلیم دینی چاہیے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے آل محمد پہ صدقہ حرام تھا تو دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک نے منہ میں ڈالی تو حضور نے انہیں تعلیم دی کہ نہیں، ہم نہیں کھاتے، ہم آل محمد پہ صدقہ جائز نہیں ہے، ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم دی۔ آج جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو تعلیم دینا یا اسلام کی طرف راغب کرنا، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ چچا، ماموں، تایا یا رشتہ کوئی بھی ہو، وہ اگر اسلام کی طرف راغب کرتا تھا تو اس کی تحسین کی جاتی تھی، یعنی اسے اچھا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج ایسا زمانہ ہے کہ اگر آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی بچے کو تعلیم دیں یا کسی چیز سے منع کر دیں تو آپ کو یہ جملہ کہنے کو ملے گا کہ جی آپ رہنے دیں، ہم سکھا لیں گے، یا یہ سیکھ لے گا۔ بچہ کہیں سے نہیں سیکھے گا، آپ سکھائیں گے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے
کہ حضرت حسن بن علی نے صدقہ کی کھجور میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال دی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھو تھو اسے پھینک دو، کیا آپ کو نہیں علم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اور امام مسلم کی تیسری روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ ایک دن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر جسے خم کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ تو اس جگہ پہ آقا علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے، اور اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دوسری عظیم چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب اہل بیت کا ذکر کیا تو 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے ذکر کیا، گویا امت کو جہاں قرآن عطا فرمایا جو عظیم اور ثقلین میں سے آتی ہے، اور دوسری چیز حضور علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کو چھوڑا، اور وہ اہل بیت اطہار ان کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اور یہ اہل بیت قیامت تک موجود رہیں گے۔ جیسے کتاب اللہ موجود رہے گی ویسے ہی اہل بیت اطہار بھی موجود رہیں گے۔ کتاب اللہ جہاں جو ہے وہ نور اور ہدایت ہے، وہیں اہل بیت بھی آپ کو آقا علیہ السلام کی سیرت کی تصویر ملیں گے، وہ بھی آپ کو قرآن کی طرف بلانے والے ہوں گے، وہ اہل بیت آپ کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر بلانے والے ہوں گے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا اے زید حضور کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضرت زید نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ علیہ السلام کے بعد صدقہ حرام کیا گیا۔ پوچھا وہ کون ہے؟ تو حضرت زید نے فرمایا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہیں۔ انہوں نے پوچھا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ تو حضرت زید نے فرمایا ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ یہ پہلا قول ہے کہ اہل بیت اطہار کون ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے اقوال کو بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا